بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقوں میں جماعت کی پہچان۔ ہر کلمہ پڑھنے والا اس امید پر زندہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا گویا کہ ٹھیکیدار سمجھتا ہے اور دوسروں کو جہنم کا ایندھن سمجھتا ہے۔ ایسی حالت میں ہر کلمہ پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ ان تمام فرقوں میں سے اس جماعت کی پہچان کرنا سیکھے جو جماعت حقیقت میں جنتی ہے، کہ وہ کسی کی ظاہری دینداری، گفتگو، گفتار، کردار یا تعداد کسی بھی چیز سے مروب نہ ہو، بلکہ وہ ان تمام فرقوں میں سے اس جماعت کی تلاش کرے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ کی طرف سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہی جنتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس تلاش کے دور سے گزرا ہے۔ کسی کو بہت جلدی اس بات کا جواب مل گیا اور کسی کو سالوں لگ گئے، لیکن جو بچے آج جنہوں نے آنکھ جماعت میں کھولی، جن کے ماں باپ جماعت کے اراکین میں سے ہیں، کیا ان بچوں کو بھی ہم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ آخر اس جماعت میں اگر ہم ہیں تو کیوں ہیں، اور کسی اور فرقے میں ہم نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بس ہمارے بچے ہماری وجہ سے ہی جماعت میں ہیں اور یہاں ہم دنیا سے رخصت ہوئے اور وہاں بچے جماعت سے رخصت ہو گئے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہے۔ یہ پہچان کس طریقے سے ہوگی یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کل ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد کہیں وہ اس پہچان کو بھول نہ جائیں اور شیطان کے دھوکے میں آ کر فرقوں میں نہ شامل ہو جائیں۔ غور کرنے کی بات ہے، ہمارے اسلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے اگر ان میں سے کوئی بھی آج اس امت کی یہ حالت دیکھ لیتا تو یقیناً وہ بیزار ہو جاتا کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو ہمارے پاس تھا۔ یہ کون سا اسلام ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا؟ کیا کوئی ایسی جماعت آج موجود ہے جسے ہمارے اسلاف دیکھ کر کہتے ہاں یہ وہ جماعت ہے جس میں ہم تھے، یہ ہماری جماعت سے ملتی جلتی ہے، بہت قریب ہے؟ یقیناً ان جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن جو اسی نقش قدم پر چلتا ہے جو صحابہ نے چھوڑا، تو وہی جماعت ان تمام فرقوں میں اس بات کی حقدار ہے کہ اس کو جماعت حقہ کہا جا سکے۔ سورہ توبہ میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ جو سچے ہیں۔ ہر طرف جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ایسے میں سچوں کا ساتھ مل جائے بڑی بات ہے، لیکن یہ معلوم کیسے ہوگا کہ سچے لوگ کون سے ہیں؟ اس کا معیار تو کچھ ہوگا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ اس کا معیار اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ ان فرقوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اہل کتاب نے بنا رکھے تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہودی کہتے کہ جنت میں کوئی نہ جا سکے گا مگر وہ جو یہودی ہے، نصرانی کہتے جنت میں کوئی نہ جا سکے گا مگر وہ جو نصرانی ہے، جیسے آج کے فرقے کہتے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ تو یہ سارے کیا جنتی ہیں؟ جواب سنیے، تلک امانیہم، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں،
ان کے کہنے سے جنت نہیں ملنے والی. جنت کس کو ملے گی؟ جس کے ساتھ شامل ہونے کا حکم ہے، جو صادقین ہیں، سچے ہیں. سچوں کا پیمانہ کیا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم جنتی ہو تو تم برہان پیش کرو، دلیل پیش کرو، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ جنتی کون ہے اور کون نہیں ہے. صادقین سے چمٹنا اللہ کا حکم، صادقین کی تلاش اللہ کا حکم ہے. ہمیں کرنی ہے یہ تلاش، اور اس کے لیے اللہ نے ایک میزان ہمارے سامنے رکھا. جو برہان پیش کرے، جو دلیل پیش کرے وہ سچا ہے، اور سچے کے ساتھ شامل ہو جاؤ. برہان کسے کہتے ہیں یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. سورہ اعراف میں اللہ کا ارشاد، وہ جو دلیل ہے وہ کہاں سے نازل ہوتی ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی اس کی کرو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ اولیاء کی پیروی نہ کرنا. اولیاء قابل احترام، صد احترام، وہ بزرگان دین ہماری سر آنکھوں پر، لیکن پیروی کا حکم اللہ نے دیا صرف اس بات کی جو آسمان سے نازل ہوئی. کسی اللہ کے ولی پر جو امتی ہو آج تک آسمان سے کچھ نازل نہیں ہوا، کیونکہ وحی کا نزول آسمان کا وہ دروازہ بند ہو گیا. پیروی اس کی کریں گے جو آسمان سے نازل ہوا. قلیلا ما تذکرون، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بتا دی کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہیں جو اس بات کو سمجھیں گے. اکثر اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ آسمان سے نازل شدہ بات کی ہی پیروی کرنی ہے. یہ ہے برہان. آسمان سے کیا نازل ہوا اور کس پر نازل ہوا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس بات پر ایمان لائے جو آسمان سے نازل ہوئی، صرف ایک بندے پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کسی اور پر کچھ نازل نہیں ہوا. اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے جنہوں نے اس بات کی پیروی کی جو آسمان سے نازل ہوئی. وہی فرقوں میں جماعت ہے. ایسی جماعت کے بارے میں اللہ کا فرمان کہ اللہ ان کے حالات کی اصلاح فرما دے گا، ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا. لہذا ہم پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے کہ فرقوں میں جماعت کی پہچان کیسے ہوگی. صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبی تھا. جب بھی اسلام کی دعوت کوئی لے کر اٹھا ہے تو اسلام اجنبی رہا ہے. لوگ اس کو یہ سمجھ کر ٹال دیتے کہ یہ باتیں ہم نے اپنے باپ دادا میں نہیں سنی. فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، اور ان قریب اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، ایسے اجنبی لوگوں کے لیے بشارت ہے کہ جب وہ کسی کے سامنے کہتے ہیں کہ نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، وضو کا صحیح طریقہ یہ ہے، اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، فرقہ بندی شرک ہے، کفر ہے، عذاب ہے، لعنت ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی، یہ نئی باتیں تم کہاں سے لاتے ہو. خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ جب بھی آپ کو یہ جملہ سننے کو ملے کہ یہ بات ہم نے کبھی نہیں سنی، تو آپ کے لیے بشارت ہے. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء. فرقوں میں جماعت کی پہچان دراصل اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے کہ جس کو اجنبی سمجھا جائے وہی جماعت ہے. آج کس کو اجنبی سمجھا جاتا ہے؟ ہمیں اجنبی سمجھا جاتا ہے. ہم دعوت لے کر جاتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن ہے، یہ کس حدیث میں لکھا ہے. الحمدللہ ہمارے بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اتنے سارے لوگ غلط راستے پر ہیں تو کیا ان کو آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا ان کو جہنم سے ڈر نہیں لگتا؟
وہ بچے جو شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، جماعت سے باہر شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، ان کے جوابات دینا ہم پر لازم ہے کہ وہ کسی کی زور زبردستی کی بنیاد پر جماعت میں نہیں ہے، سوچ سمجھ کر جماعت میں ہے۔ کیا اہل کتاب کے علماء کو جہنم کا ڈر نہیں تھا؟ وہ بھی جہنم سے ڈرتے تھے ظاہری طور پر۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ کیوں؟ جب ضد آ جائے، جب آپس میں ہٹ دھرمی ہو جائے تو پھر دلیل اثر نہیں کرتی، پھر ضد غالب آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرقے سب کچھ جان کر بھی اپنی فرقہ بندی کو نہیں چھوڑتے، اس کی وجہ ضد ہے اور ہٹ دھرمی ہے۔ ہمارے بچے اس بات کو سمجھیں کہ وہ دراصل ضد کی وجہ سے جماعت المسلمین کا انکار کرتے ہیں، دلیل ان کے پاس نہیں ہے انکار کرنے کی۔ فرقوں میں جماعت وہی ہو سکتی ہے جو فرقہ بندی کے خلاف کوشش کر رہی ہو، محض زبانی جمع خرچ نہ کرتی ہو بلکہ فرقہ بندی کے خاتمے کے لیے عملی کوشش کرتی ہو۔ تمام فرقے فرقہ بندی کو لعنت سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، لیکن فرقہ بندی کو تقویت دینے کا باعث ہیں۔ صرف ایک جماعت ہے کہ جو ان 72 کا مقابلہ تنہا کر رہی ہے، اور یہی اس جماعت کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ فرقے آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے داغتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایک مقام ہے جہاں پر یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں تو وہ ہے جماعت المسلمین کی مخالفت۔ سب ایک ہو جاتے ہیں، ہمارے اجتماعات رکوانے کی کوشش کریں گے، ہمارے خلاف نت نئے ہتھ کنڈے لے کر آئیں گے، سب کچھ کرتے رہیں گے، صرف اس وجہ سے کہ یہ جماعت المسلمین جو ہے اس کے خلاف بات کرنے کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو اس دلیل کو قبول نہیں کرتے جو جماعت المسلمین نے دی، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دور میں حق کی آواز کو دبایا گیا ہے اور آج بھی یہی کوشش کی جا رہی ہے۔ جماعت المسلمین کو کتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اس کا مقابلہ 72 فرقوں سے ہے، اور پھر اس کے بعد جو باہر کفر و شرک کے ٹھیکیدار ہیں، یہود، نصارہ، ہنود، ان سب سے بھی ہمارا واسطہ پڑنا ہے، لیکن ہم شاید اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ فرقہ بندی کے خلاف عملی کوشش جماعت المسلمین کر رہی ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں جس جماعت کا ثبوت ملتا ہے وہی جماعت ان فرقوں میں جماعت کہلانے کی حقدار ہے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مستدرک حاکم کتاب العلم، اس کی متعدد اسناد ملتی ہیں، صحیح سند سے یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، 3 باتوں میں مومن کا دل کبھی خیانت نہیں کر سکتا۔ اخلاص العمل للہ، جب بھی عمل کرے گا خالص اللہ کے لیے کرے گا، کسی شخص کو دکھانے کے لیے نہیں کرے گا۔ والطاعۃ لذوی الامر، اور امراء کی اطاعت کرے گا۔ واللزوم جماعت المسلمین، اور وہ جماعت المسلمین سے چمٹا رہے گا۔ یہ 3 باتیں جس بندے کے دل میں ہوں، اس کا دل ان تینوں باتوں کے معاملے میں تنگی محسوس نہ کرتا ہو تو وہ مومن ہے اللہ کی نظر میں۔ تو ایمان کے لیے جماعت المسلمین شرط ہے، اور کسی فرقے کے لیے آسمان سے ایسی سند نازل نہیں ہوئی۔ کوئی ہے فرقہ جو اس طرح سے اپنے نام کا ثبوت دے سکے؟ کیونکہ بات صرف نام کی حد تک تو ہے نہیں، لیکن سب سے پہلے نام سے ہی بات آگے بڑھتی ہے۔ آپ کسی بندے سے اس کا نام پوچھتے ہیں، اگر اس کا نام آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو اسلام کے ماننے والے کا ہے تو آپ اس پر نماز کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اگر اس کا نام ہی عیسائیوں والا ہو، یہودیوں والا ہو، ہندوؤں والا ہو تو آپ نماز پر بات نہیں کریں گے، آپ پہلے توحید پر بات کریں گے۔
تو جن کا نام ہی ثابت نہ ہو آپ ان کو آگے کیا سمجھائیں گے، ان سے کیا سمجھیں گے؟ پہلے نام کی دلیل مانگیں، ان کے پاس نام کی دلیل بھی نہیں ہے، اپنے آگے اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی دلیل یہ کہاں سے پیش کریں گے؟ جس جماعت کی تصدیق دور صحابہ میں ہوئی اسی جماعت کی تصدیق قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور میں ہوگی۔ یہ سوال ہم کرتے ہیں تمام فرقوں سے، جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے تو وہ تم میں سے تمہارے فرقوں میں سے کس فرقے کی امامت کریں گے؟ دلیل پیش کرو۔ دلیل آپ کو جماعت المسلمین دے گی انشاءاللہ، کسی اور کے پاس دلیل نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کتاب التاریخ اور مسند امام احمد کی صحیح حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انا اولی الناس بعیسی ابن مریم لانہ لیس بینی وبینہ نبی، میں تمام انبیاء علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں کیونکہ ان کے اور میرے بیچ کوئی اور نبی نہیں آیا۔ وانہ نازل، ایک وقت آئے گا کہ وہ نازل ہوں گے، ثم يدعو الناس الى الاسلام، اور پھر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، کسی فرقہ وارانہ مذہب، مسلک، مکتبہ فکر کی دعوت نہیں دیں گے۔ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، اور ان کے دور میں اللہ تمام ملتوں کو، فرقوں کو مٹا دے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور اللہ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو قتل کروا دے گا۔ یملک 40 سنہ، وہ 40 سال حکومت کریں گے۔ جب وہ اس خلافت کا قیام کریں گے تو کس مسلک کی، کس مذہب کی، فقہ کی وہ تائید کریں گے؟ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی اس بات کی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ ثم یتوفا، پھر 40 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور ان کا جنازہ جماعت المسلمین پڑھے گی۔ ہے کوئی جو دلیل پیش کر سکے اس انداز سے اپنے فرقے کی تائید میں؟ یہ باتیں ہم اپنے بچوں کو لازمی طور پر بتائیں۔ ہم کیا تربیت کرتے ہیں اپنی اولاد کی ہم سب جانتے ہیں۔ دنیا کی دوڑ میں ان کو بہت آگے لگا رکھا ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں پوچھتے۔ لڑکیاں بالغ ہو گئیں، پردہ کروانے کی فکر نہیں ہے۔ بچے 10 سال سے زیادہ ہو گئے، ان کو نماز کے لیے نہیں کہتے۔ بیوی گھر میں نماز پڑھتی ہے یا نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے سارے جہاں کا درد میرے سینے میں ہے، مسلمین کے اندر عیب تلاش کرنے کی فکر ہے۔ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ بات تباہی کا راستہ ہے، یہ یقین جانیے تباہی کا راستہ ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کریں، اپنے گھروں کی فکر کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آج یہ آنکھ بند ہو گئی تو کل اولاد اللہ کے دربار میں جا کر یہ نہ کہہ دے کہ میرے باپ نے مجھے نہیں کہا تھا، مجھے کون سمجھاتا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کیا تربیت کرتے ہوں گے اپنے بچوں کی وہ، لیکن جب ان کا وقت قریب آیا، سورہ بقرہ، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت دیکھ رہے تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو وصیت کر رہے تھے۔ آج ہماری وصیتیں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ مال کی۔ اولاد کو وصیت کرتے ہیں مال کی۔ ان کی وصیت دیکھیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے آخری الفاظ یہ کہے اپنے بچوں سے، میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ سب بچوں نے یک زباں ہو کر کہا، ابا جان آپ کی تربیت ایسی ہے، آپ کے بعد بھی ہم اسی الہ کی پوجا کریں گے جس کی پوجا آپ نے کی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے کی ہے، اسحاق علیہ السلام نے کی ہے، وہی ایک الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، آپ کے بعد بھی مسلم رہیں گے۔ یہ تربیت کیجئے اپنی اولاد کی کہ آنکھیں بند ہو جائیں تو کہیں وہ الٹے پیر واپس نہ پلٹ جائیں۔ اپنے بچوں کو یہ باتیں یاد دلائیں
ان کو احساس دلائیں کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں، رشتہ داریاں توڑ کر یہاں کیوں آئے ہیں، ساری دنیا کو ناراض کر کے یہاں کیا مل رہا ہے. ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہی فرقوں میں جماعت ہے، اسی میں رہ کر جنت ملے گی، اس سے باہر جہنم ہے. میں نہ رہوں لیکن اللہ تمہیں دیکھتا رہے گا، میرے بعد کہیں کافر مشرک نہ بن جانا، میرے بعد بے نمازی نہ بن جانا، میرے بعد کہیں جماعت کو چھوڑ کر بے دین نہ ہو جانا. اس بات کی تربیت اولاد کی کیجئے، اور اگر ہمارا وقت آ جائے تو ہماری وصیتوں میں یہ وصیت لازمی ہو کہ ہمارے بچے ہمارے بعد کیا کریں گے. اللہ ہم سب کو فرقوں میں جماعت کی صحیح پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے بچوں کو اس بات کی صحیح تربیت دے سکیں کہ وہ ہمارے بعد کہیں